بسم اللہ الرحمن الرحیم وسمیتها بالفوائد الزیائیۃ لأنه لهذا الجمع والتعلیف كالعلة الغائیۃ نفعه اللہ تعالی بها وسائر المبتدئین اسم فاعل یا واجب مبتدئین تحصیل وما توفیق الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل صلی اللہ پڑھ لیے نا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ توجہ جی علامہ فرماتے ہیں نام رکھا میں نے اس شرع کا اس فوائد ضیائیہ کا نام رکھا میں نے ان فوائد وافیہ کا کن کا فوائد وافیہ کا ان کا نام رکھا میں نے فوائد ضیائیہ کے ساتھ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ نام رکھا میں نے ان فوائد وافیہ کا فوائد ضیائیہ کے ساتھ فوائد ضیائیہ کے ساتھ کس کے ساتھ فوائد ضیائیہ کے ساتھ اے شاباش او دھیان کرو جی معنی کیا بنا یعنی فوائد وہ فوائد جن کے لیے نسبت ہے ضیاء الدین کی طرف کیا کہ جی یعنی وہ فوائد جن کے لیے نسبت ہے جن کی نسبت ہے ضیاء الدین کی طرف اچھا سوال ہے کہ نسبت ضیاء الدین کی طرف کیوں کی ہے ہاں جی سوال ہے کہ نسبت ضیاء الدین کی طرف کیوں کی ہے اس کا لینا سے جواب دیا ہے کہ ضیاء الدین ہی اس تالیف کو جمع کرنے کے لیے علت غائی کی مثال ہے کیا کہ جی تو سوال کا جواب دیا ہے کہ ضیاء الدین جو ہے میرا بیٹا یہی اس شرع کے بنانے کا کے لیے مثل علت غائی کے ہے مثل اس لیے اس کی طرف میں نسبت کر دی اس لیے نسبت کر دی ہے جی سمجھیے جی اے شاباش جی شاباش اچھا جی ہوں بے خود ایک گل سمجھ آ گئی بھئی او بے خود رو سوال ہے یہ ضیاء الدین کون ضیاء الدین یہ مرکب اضافی ہے یہ مرکب اضافی ہے بھئی سوال یہ ہے ترکیب اضافی میں جب نسبت کریں تو جز ثانی کی طرف نسبت ہوتی ہے کدھر مضاف الیہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مضاف کی طرف نسبت نہیں ہوتی تو ضیاء الدین ہے تو فوائد دینی تک تیت نہ لگی نا فوائد دینیہ کہنا چاہیے تھا تو یہاں مضاف کی طرف نسبت کر دی یہاں مضاف کی طرف نسبت کر دی یہ ٹھیک نہیں کیا کہ جی قانون ہے قانون یہ ہے کہ جب مرکب اضافی کے ساتھ یا نسبت لگائے نا مضاف الیہ کے ساتھ یا نسبت کی لگتی ہے نہ کہ مضاف کے ساتھ نسبت یا نسبت کی لگتی ہے مثلا اب ابن زبیر ہے نا ان کے ساتھ نسبت کی یا لگے تو زبیری کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن زبیر کی اولاد میں سے جو ان کی طرف منسوب ہے سنیں تو یہاں نسبت کی گیا کس کی طرف ضیاء کی طرف حالانکہ نسبت کدھر ہونی چاہیے تھی اے شاباش اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ترکیب اضافی میں مضاف الیہ کی طرف نسبت تب ہوتی ہے جب اس میں مقصود مضاف الیہ ہو ہاں جی جواب یہ ہے کہ ترکیب اضافی میں مضاف الیہ کی طرف نسبت تب ہوتی ہے جب مقصود اس میں مضاف الیہ ہو اور جب مقصود اس میں مضاف ہو تو اس وقت نسبت مضاف کی طرف ہوتی ہے اور جب مقصود اس میں مضاف ہو تو نسبت مضاف کی طرف ہوتی ہے جیسے امراء القیس میں نسبت کریں تو امرائی کہتے ہیں عبد مناف کی طرف نسبت کریں تو عبدی کہتے ہیں چونکہ یہاں مقصود مضاف ہے یہاں مقصود مضاف ہے تو قانون یہ نہیں ہے کہ نسبت مضاف الیہ کی طرف ہوتی قانون یہ ہے مرکب اضافی کی طرف نسبت کریں تو یا تو ایک جز کے ساتھ لگنی دو کے ساتھ تو لگ نہیں سکتی. تو اب جو مقصود ہے مضاف یا مضاف الیہ یعنی جس جو مقصود ہے یا نسبت کی اس کے ساتھ لگے گا.
समझी गल जी। तो मकसूद वो ज़ियाउद्दीन में कौन है, वो ज़िया है। कौन है? इसलिए फवायद ज़ियाई उगे नाल ये लग गए ते निस्बत इकट्ठी फवायद ज़ियाई। हाँ जी क्या आखे जी। और मकसूद यहाँ जुज़ अव्वल है, जुज़ अव्वल है ज़िया जी, तो फिर फवायद ज़ियाइया। सवाल है कि उनका नाम है यूसुफ, उनका नाम है यूसुफ, तो फिर उस नाम के साथ या निस्बत की लगा देते फवायद यूसुफिया, फवायद ताकि ये इतराज़ ही ना होता। मुज़ाफ अलैह के साथ जब या लगाए तो एक जुज़ नूं हज़फ करना पैंदा, ये मुज़ाफ ना लाओ तो मुज़ाफ अलैह रह गया, तो जे ये मुज़ाफ अलैह ना लाओ तो मुज़ाफ रह गया, हज़फ हुंदा है। तो लिहाजा या लगाए नाम के साथ ताकि ये हज़फ वाला मसला ही ना हो और ना सवाल जवाब हो। क्या आखे जी। सवाल है कि उनका नाम है यूसुफ, तो निस्बत या निस्बत की उनके नाम के साथ लगा देते ताकि ये सवाल किस तरह फवायद यूसुफिया। उसका जवाब है जायज़ है कि वो बेटा लक़ब के साथ मारूफ हो, नाम के साथ मारूफ, इसलिए या निस्बत की मशहूर के साथ लगाई है। क्या आखे जी। जवाब ये है जायज़ है कि जो बेटा है वो लक़ब के साथ मशहूर हो, ज़ियाउद्दीन नाम मशहूर हो, तो या निस्बत की मशहूर के साथ लगती है। और ये भी एहतमाल है कि अल्लामा ने या निस्बत की ज़िया के साथ लगाई है नेक फाली के लिए। किसके लिए? कि अल्लाह ताला मेरे पुत्र नू हकीकतन ज़ियाउद्दीन बना देवे। हाँ जी क्या आखे जी। दूसरा इस्तेमाल ये भी है कि नेक फाली के लिए निस्बत ज़ियाउद्दीन की तरफ की है कि बे अल्लाह ताला इसको हकीकतन बना दे। अच्छा जी। लिअन्नहु लिहाज़ल जामे, ये दलील दी थी क्योंकि इस किताब के बनाने का सबब इल्लत कौन थी? ज़ियाउद्दीन, उसी के लिए लिखी है। तो वो इल्लत गाया की मिसल है, वो तवज्जो कर। ये जो लिअन्नहु है इबारत, ये दलील है कि इन फ़वाइद की फ़वाइद वाफ़िया बाजिया इन फ़वाइद की निस्बत ज़ियाउद्दीन की तरफ क्यों की है। क्या कि जी लेना से दलील दी है इस बात पर कि इन फ़वाइद वाफ़िया की निस्बत ज़ियाउद्दीन की तरफ क्यों की है। यानी वो जो ज़ियाउद्दीन है वो इन कलिमात और इस शरअ की तालीफ़ के जमा के लिए मिसल इल्लत गाई के है, मिसल गाई के है। तो लिहाजा फ़वाइद और वाफ़िया, फ़वाइद और ज़ियाउद्दीन इनके दरमियान निस्बत बन गई इल्लत और मालूल की। बे ज़ियाउद्दीन इल्लत तो फ़वाइद वाफ़िया बेंदी वजह तो लिखे, इसलिए निस्बत जो है वो ज़ियाउद्दीन की तरफ कर दी। हाँ जी क्या क्या जी। तो उसका जवाब ये है और जवाब को नहीं मैं बढ़िया कि भाई ज़ियाउद्दीन जो है ना, ये जो फ़वाइद हैं चूँकि लिखे किसके लिए, ज़ियाउद्दीन के लिए लिखे, तो लिहाजा ज़ियाउद्दीन बन गया इल्लत, तो फ़वाइद बन गए मालूल। तो चूँकि इनमें निस्बत इल्लत मालूल की है तो इसलिए निस्बत इल्लत गाया की तरफ कर दी है। आगे समझ। लिहाजा वो सबब बैन फ़वाइद के वजूद का कि पुत्र हैसीयत शरा वजूद चाहिए, क्योंकि इल्लत गाई कौन होंदी है कि पहलों होंदी है जिंदी वजह तो फेल होंदा है। ऐसा बस। अब सवाल ये है जब पुत्र की वजह से किताब लिखी है, पुत्र तो फिर ये इल्लत गाया है, कल इल्लत गाया तो ना बना। कल का तो मतलब पूरी इल्लत गाई नहीं है, इल्लत गाई की मिसल है। क्या है जी। तो सवाल ये है कि जब बेटे की वजह से किताब लिखी है, बेटे के लिए लिखी है, तो फिर ये तो इल्लत गाई है, इसको कल इल्लत गाई क्यों कहा। तो उसका जवाब इसको इल्लत गाई कहना चाहिए था, कल इल्लत गाई। और तवज्जो करी, वजह ये है तो जो जवाब इसलिए कि इल्लत गाई वो होती है जो फ़ेल के वजूद पर फ़ाइल के लिए बाइस बनती है, और तसव्वुर में फ़ेल से पहले होती है, और वजूद ख़ारजी के एतबार से फ़ेल के बाद होती है। तसव्वुर में फेल से पहले और और वजूद में बाद में।
وجود خارجی کے اعتبار سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر وہ علت غائی پائی جاتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور بھوک لگی ہے جی تے اے بھی علت بڑی روٹی کھان دی، تے کس واسطے روٹی کھانی کہ رج جاواں. ہون رجنا جڑا ہے نا تصور وچ پہلوں ہے، رجنے واسطے روٹی کھانی ہے، خارج وچ بعد تے روٹی کھانی ہے تے تار رجنا حاصل ہونا ہے. جی اور گل سمجھ رہے ہیں؟ ان دی مثال دیندے نے بھئی جیسا کہ بادشاہ کا بیٹھنا تخت پر چارپائی پر، یہ بادشاہ نے کہا میرے لیے تخت بنائیں. اب تصور میں تخت پر بیٹھنا یہ پہلے ہے اور چارپائی بعد میں ہے، لیکن خارج میں چارپائی کا وجود پہلے ہے اور بیٹھنا خارج میں بعد میں. نہیں سمجھ آ رہی؟ خارج میں علت غائی تصور میں پہلے ہوتی ہے، کس سے؟ فعل سے، اور وجود خارجی کے اعتبار سے پہلے فعل ہوتا ہے، بعد میں وہ وجود میں آتی ہے جی، بعد میں وجود میں آتی ہے جی. تے اب یہاں واپس تشریف لائے. یہاں مسئلہ یہ بنا ہے کہ ضیاء الدین یوسف اس طرح نہیں ہے. ضیاء الدین اس طرح نہیں ہے، اگرچہ وہ علت تو ہے لیکن خارج میں وجود کے اعتبار سے وہ شرع سے پہلے موجود ہے. نہیں ہے، پتر پہلو نہیں ہے. واجہ کہ ضیاء الدین وجود خارجی کے اعتبار سے شرع سے پہلے ہے، اس لیے کل علت غائی کا ہے، پوری علت غائی نہیں ہے. کیونکہ علت غائی حقیقی وہ ہوتی ہے جو خارجی وجود کے اعتبار سے فعل کے بعد ہو. تو یہ تو خارجی وجود میں پتر علی پہلے ہیں تے بعد شرع بنی. ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضیاء الدین جو ہے یہ پوری علت غائی نہیں ہے، پوری علت غائی، کیونکہ پوری علت غائی یہ ہے کہ تصور میں پہلے ہو فعل سے، وجود خارجی میں پہلے فعل، اور یہ علت بعد میں ہو، یہ علت بعد میں ہو. اس طرح نہیں ہے، اس میں اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے وہ خارج پہلے پتر ہے نا، اس لیے کیا کہا اس کو کل. ہاں پس ہو گیا، وہ ہوگی علت غائی جڑی نا حقیقت علت غائی، وہ پتر نہیں، حقیقت وچ علت غائی پتر کو ان فوائد کا سکھانا، یہ علت غائی ہے. یہ علت غائی ہے. مندے واسطے شرح لکھی مطلب میرے سر چکنا ہے، میں پڑھنا ہے، اے مطلب ہے جی. کیونکہ اس کا تکلم اس فوائد کا یہ وجود خارجی کے اعتبار سے شرع کے بعد ہے. حقیقی جو مولوی جلت غائی ہے وہ تعلم شرع کی، یہ تعلم شرع جو ہے تصور میں پہلے اور وجود خارجی میں شرع کے بعد شرع بنی، پھر اس کا تعلم ہوا. اے حقیقی ہے جی. یا یہ ہے دوسرا جواب، یا اس لیے کہ علت غایہ ضیاء الدین اکیلا نہیں ہے بلکہ باقی بھی قیامت تک جتنے مبتدئین ہیں وہ سارے ہیں. تو اس ایک کو صرف کہہ دیا مثل علت غائی کے، مثل اس لیے کہ جب مقصود اصلی ضیاء الدین یوسف ہے فقط تو کہہ دیا کل علت الغائی. ویسے علت الغائی سارے ہیں جن وچ ندیم بھی شامل ہے. کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ علت غایہ جو ہیں وہ صرف ضیاء الدین نہیں بلکہ ضیاء الدین مع جمیع المبتدئین جنہیں قیامت تک آ رہے ہیں، لیکن چونکہ مقصود اصلی جو پہلا ہے وہ کون ہے، اس اعتبار سے کہہ دیا کیا کل علت. چلو جی مانا کرو جی. نام رکھا میں نے ان کا، کن کا؟ فوائد ضیائیہ کے ساتھ، اس لیے کہ ضیاء الدین، اور تھلے فون نمبر 6 لکھا جے، ضیاء الدین اس جمع کے لیے اور تالیف کے لیے مثل علت غایہ کے ہے، نفع دے اس کو اللہ تعالیٰ اس ان فوائد ضیائیہ کے ساتھ اور باقی مبتدئین کو اصحاب تحصیل سے. جی
اور نام رکھا میں نے فوائد وافیہ کا فوائد ضیائیہ کے ساتھ، اس لیے کہ ضیاء الدین اس جمع اور تالیف کے لیے مثل علت گائی کے ہے، نفع دے ان فوائد کے ساتھ نفع دے ضیاء الدین کو اللہ تعالیٰ ان فوائد وافیہ آخ ہوں نہ بن گئی فوائد ضیائیہ جڑی شے مرضی آخ شرح جامی آخ فوائد ضیائیہ کے ساتھ اور سارے باقی مبتدئین کو اصحاب تحصیل سے تسی کون ہو؟ مبتدئین۔ اور نام رکھا میں نے ان فوائد وافیہ کا فوائد ضیائیہ کے ساتھ، اس لیے کہ ضیاء الدین اس جمع اور تالیف کے لیے مثل علت غائی کی ہے، نفع دے ضیاء الدین کو اللہ تعالیٰ ان فوائد ضیائیہ کے ساتھ اور باقی مبتدئین کو اصحاب تحصیل سے۔ اور سائر المبتدئین، سائر کے دو معنی ہوتے ہیں، سائر بمعنی جمی تے سائر بمعنی باقی۔ اگر سائر کا کوئی فرد پہلے ذکر ہو چکا ہو تو پھر سائر بمعنی باقی، اور اگر کوئی فرد پہلے ذکر نہ ہوا ہو تو پھر سائر بمعنی جمی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سائر بمعنی باقی، سائر بمعنی باقی۔ اور احتمال ہے کہ یا سائر بمعنی جمی ہو، پس داخل ہو اس میں ضیاء الدین بھی، کیا؟ ضیاء الدین یوسف بھی۔ اور اس وقت ہوگی تامیم با تخصیص، پہلے خاص ذکر کیتا پھر عام وچ پھر پتر نو لے آندا تے پھر مانا بنے گا اور سارے مبتدئین، سارے جنہاں وچ میرا پتر بھی ہے تے پتر واسطے دو باری دعا ہو گئی، اے شاباش جی، اور سمجھے ہی کہ کوئی نہیں۔ اچھا اگے فرمائے کون سے مبتدئین جو اصحاب تحصیل، گل کر پڑ گئی کون سے مبتدئین جو اصحاب تحصیل سے، یہ اعتراض کیا ہے ان مبتدئین سے جو حضرت ویلے صاحب ہیں، جو حضرت پہلے صاحب ہیں، اعتراض کیا ان مبتدئین سے جو نہیں ہے اصحاب تحصیل علم سے، جو تحصیل علم سے نہیں ہے۔ ویسے حضرت تشریف فرمان ہے جی، یہ مطلب ہے بھی انہوں نے فائدہ کو نہیں ہونا، انہوں نے فائدہ انہوں نے ہی ہونا جنہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو دعا بھی انہوں واسطے ہی ہے، کوئی شک نہیں جی۔ چلو جی اگے جی، وما توفیقی، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، منع کرو، اور نہیں توفیق میری مگر اللہ کے ساتھ، ہاں بھی نہیں کیا، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ۔ اور دیکھو یعنی نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، یعنی بسبب اللہ تعالی و بمعونتہ، یہ باللہ کی با استعانت کی بنائیں گے، کس کی استعانت کی بنائیں گے جی، کہ نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، نہیں میری توفیق سمجھ آ رہی، با استعانت کی، با استعانت کی با کے مدخول سے مدد پکڑی جاتی ہے، نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اچھا جی، توفیق کی جو اضافت ہے یا متکلم کی طرف، کیا کہ توفیق کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، یہ اضافت مصدر کی ہے یا فاعل بن رہا ہے یا مفعول بھی بن رہا ہے، کیا کہ جی اور یہ جو توفیق کا مصدر ہے نا، تو مصدر کا جو مضاف لاتا واجہ یا اس مصدر کا فاعل ہوتا ہے یا اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، حد ہوگی یار، کہ یہ جو اضافت ہے توفیق کی یا کی طرف، یا یہ اضافت کون سی ہے؟ فاعل کی طرف ہے یا یہ اضافت مفعول بھی کی طرف؟ ان طرح معنی درتیان کریں جی، یعنی وما توفیقی الا باللہ، معنی یہ ہے نہیں میری توفیق، نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، یہی جب فعل بنائیے تھا کی بنائیے فاعل بنائیے، اور اگر مفعول بنائیے یا کو، تو نہیں مجھے توفیق دیا جانا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ہاں جی کیا کہ جی، اگر فاعل بنائیں تو معنی اس طرح ہوگا نہیں توفیق میری مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ،
اور اگر پھر ہوگا کہ نہیں مجھے توفیق دیا جانا. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہاں دھیان کرے جو بلا جو تے یہ عبارت سوال کا جواب ہے. یہ عبارت سوال کا جواب کہ علامہ جامی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کی تعریف کی ہے. علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی تعریف کی ہے. اس میں ذرا تفوق ہوتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. ہاں جی کیا کہ جی تو علامہ نے فوراً جواب دیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ میں نے یہ جو فوائد وافیہ پیچھے کہ نا کافی کی شرح اس کے مشکلات کو حل کر دیا. یہ فوائد وافیہ ہیں یہ سب کو فائدہ دے گی. یہ جو باتیں ہیں یہ ساری اللہ کی توفیق سے ہیں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کوئی. اچھا جی توفیق کا معنی ہوتا ہے جعل الاسباب موافقا للمطلوب الخیر. جعل خیر وَهُوَ حسبی ونعم الوکیل. من کرو اور اللہ کافی ہے مجھے اور اچھا کار ساز ہے. جی اور اللہ کافی ہے مجھے اور اچھا کار ساز ہے. اور اللہ کافی ہے مجھے اور اچھا کار ساز ہے. ہووا حسبی حسب مصدر بمعنی اسم فاعل یعنی کافی بمعنی کافی بمعنی کافی. ونعم الوکیل توجہ کرا جائے بھائی کون ونعم الوکیل. ونعم الوکیل جو ہے اس کا عطف ہے حسبی پر. اس کا اب ہووا اس کے ساتھ لگے گا تو عبارت بنی وَهُوَ نعم الوکیل. وَهُوَ تو اب مخصوص بالمدہ جو ہے وہ خود موجود ہے اس میں. اب موجود ہے کون ہوا. آگے سمجھ کیا کہ جی کہ نعم الوکیل کا عطف پہلی صورت حسبی پر. تو اگر حسبی پر عطف ہو تو پھر ساتھ میں ہوا بھی لگے گا ہوا حسبی کیونکہ معطوف علیہ کا ما قبل معطوف کے ساتھ لاحق ہوتا ہے تو وہ عبارت ہوگی وَهُوَ نعم تو اب مخصوص بالمدہ آ گیا. اب اس سوال کا جواب آ گیا کہ نعم الوکیل میں الوکیل تو فاعل نعمہ کا ایک مخصوص بالمدہ ہوتا ہے کیونکہ فاعل مدہ ضم کے اندر ایک مخصوص فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمدہ اور مخصوص بضم ہوتا ہے. تو یہاں مخصوص بالمدہ کون ہے تو اس کا جواب آ گیا کہ اس کا عطف ہے کس پر اور ہووا کا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو پھر وہ کون ہے وہ مخصوص بالمدہ ہے وہ مخصوص بالمدہ. سنیں ہی ایک صورت اور یا اس کا عطف ہے ہووا حسبی پر. کس پر وہ ہووا حسبی پورے پر. یا اس کا عطف ہے پورے پر. تو اب ثانی صورت میں سوال ہے کہ مخصوص بالمدہ کون ہے. جی کیا کہ جی یا اس کا عطف ہے ہوا حسبی پورے پر. تو اس پر یہ سوال ہے کہ اس میں مخصوص بالمدہ مدہ کون ہے. جی سنیں تو تقدیر اول پر تو محتاجی کوئی نہیں ہے مخصوص بالمدہ کی کیونکہ وہ ہے ہووا نعم الوکیل عطف کے ذریعے. سنیں نا اور دوسری صورت میں ہم کہیں گے کہ مخصوص بالمدہ ہووا مقدر ہے کہ جب اس کا عطف ہوگا نا پورے کس پر تو اب مخصوص بالمدہ اس کا محذوف ہے کون ہووا. وہ عبارت ہے وَهُوَ حسبی وَهُوَ نعم الوکیل. سنیں اگر عطف حسبی پر ہو تو پھر مخصوص بالمدہ مذکور ہے کون ہوا اور اگر عطف ہوا حسبی پورے پر تو اب مخصوص بالمدہ اور وہ ہوا ہے. سنیوں گل پھر سوال ہے مشہور پڑھے جا کہ کتنی بار ترکیب کی تیجے کہ یہ جو ہوا حسبی ہے جب عطف ہوگا اس ہوا حسبی پر تو یہ خبر ہے یہ اور نعم الوکیل یہ فعل مدہ ہے تو یہ انشاء ہے. یہ کیا ہے تو انشاء کا عطف لازم آ گیا کس پر خبر پر. تو یہ ٹھیک نہیں کیا کہ یہ سوال ہے کہ جب عطف کریں گے حسبی پر
واجیا جب نعم الوکیل کا عطف ہوگا ہوبا حسبی پر ہو جائے گا، نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے، ہوبا حسبی پر، تو ہوبا حسبی مبتدا خبر ہے، خبر جملہ خبریہ ہے، جملہ خبری ہے، اور یہ کیا مطلب ہے؟ یہ خبر ہے، تو نعم الوکیل فعل مد ہے، تو مد اور ضم کیا ہیں؟ انشاء کی قسم سے ہیں، تو کیا لازم آگے؟ جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ جملہ خبریہ پر سنیں، تو پھر اس کی توجیہ جڑی پڑھی جائے نا وہی ہے جی کہ یا جو ہے نا بھئی یہ کہیں گے کہ ہوبا حسبی جو ہے یہ لفظاً خبر ہے، مانن یہ انشاء ہے، مانن یہ کیونکہ ہم اپنی طرف سے انشاء کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، میں کو ماضی کی خبر نہیں دے رہا ہوں کہ اب مجھے کافی ہے، تو یہ انشاء ہے، یہ مانن انشاء ہے، لہذا انشاء کا عطف کس پر؟ یا معطوف کی طرف توجیہ کریں گے کہ وَهُوَ حسبی وَهُوَ مَقُولٌ فِي حَقِّهِ نِعْمَ الْوَكِيلُ، اب اس کو خبر بنائیں گے، یا پہلے کو انشاء بنائیں گے یا دوسرے کو پہلے کو انشاء کس طرح کہ ہوبا حسبی یہ لفظاً تو خبر ہے لیکن مانن یہ، اور جیسے الحمدللہ لفظاً تو خبر ہے لیکن یہ انشاء عمد ہے جی، اس طرح یہ بھی انشاء کفایت ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور جل کو بندہ بولے اپنی طرف اس وقت کی ہوں وہ انشاء ہوں، اب لہٰذا انشاء کا عطف کس پر؟ یا دوسرے کو خبر بنائیں گے کہ وہ اس کی تعبیل کریں گے کہ وَهُوَ مَقُولٌ فِي حَقِّهِ نِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ بولا جاتا ہے اس کے حق میں نعم الوکیل، تو ہوا مقول اب جملہ خبریہ بن گیا، تو خبر کا عطف کس پر؟ خبر پر، اور وہی مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے، ہاں جی شابہ جی، اور وہی مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے۔